السلام علیکم پیاری ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں، شکریہ۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لو آبسیشن بائی حرم فاطمہ، سیزن 1، ایپیسوڈ 1۔ اس نے کلب سے باہر نکلتے گہرا سانس لیتے نظریں اطراف میں دوڑائی تھی۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی تھی۔ وہ اس وقت باسفورس کے کلب سٹوری کے باہر کھڑا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں سامنے موجود سڑک سے گزرتی دکھائی دے رہی تھی، جن کی آواز پل بھر کے لیے خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی اور پھر وہی خاموشی چھا جاتی۔ باہر کا ماحول اندر کے پر رونق ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، قدموں میں ہلکی ڈگمگاہٹ تھی، لیکن وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ قدم آگے بڑھاتے اس نے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا تھا، شاید اپنے اعصاب کو بحال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی گولڈن براؤنش بال جو پہلے ہی بے ترتیبی سے بکھرے تھے، اس کی کشادہ پیشانی پر بکھر گئے تھے۔ اس نے دائیں ہاتھ کو گردن کی پشت پر پھیرا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر لمبی نیند لینے کا تھا، جو اسے مشکل سے ہی نصیب ہوتی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں نیند اور نشے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ لگ بھگ 6 فٹ کا لمبا چوڑا مرد تھا، جس کی سفید رنگت میں سنہری پن تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹکسیڈو میں موجود تھا، جس کی ٹائی نادارد تھی۔ کوٹ بائیں ہاتھ کی مدد سے کندھے کی پشت پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے کوٹ کو لاپرواہی سے پیسنجر سیٹ پر اچھالا تھا۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتے اس نے بائیں جانب ٹرن لیا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو تیزی سے گھماتے وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک اس نے گاڑی کو بیک گیئر پر ڈالتے اس کا رخ دائیں جانب کر دیا تھا۔ خالی سڑک پر گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس کی حالت کے پیش نظر یہ کافی خطرناک تھا، لیکن شاید اسے خود پر بھروسہ تھا یا پھر زندگی سے بیزاریت ہی اتنی تھی۔ تارکول کی خالی سڑک پر گاڑی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ رات کا مخصوص سناٹا ہر طرف پھیلا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر کی دوسری جانب تھا، جہاں آہستہ آہستہ جنگل شروع ہو گیا تھا۔ اچانک گاڑی خاموشی میں ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا تھا، جسے اٹھانے کا اس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بجتے موبائل کو نظر انداز کی گاڑی چلانے مصروف تھا۔ سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج ثابت ہوا تھا، جسے مسلسل کالز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناگواری اتری تھی۔ نظریں ترچھی کرتے ہوئے اس نے موبائل کی سکرین کو دیکھا تھا، جس پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو! اس کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ چند لمحے رکتے اس نے دوسری طرف کی بات سنی تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے آ گیا ایمن۔ دوسری جانب سے پھر کچھ کہا گیا، جس پر اس نے محض انکار بھرا تھا۔ میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں۔ بات کرتے اس نے بغیر مقابل کی بات سنے موبائل پیسنجر سیٹ پر اچھالا تھا۔ اب اس کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد فارم ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے سے آتے ہوئے حویلے پر پڑی تھی، جو کسی لڑکی کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حواس بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کے بالکل سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل نمائے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سلک کی سفید نائٹی میں موجود تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی تھی، لیکن اسے روکا نہیں تھا۔ شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اب گاڑی کے کافی قریب آ چکی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے وہ اچانک لڑکھڑا کر گری تھی۔ آہ! ہلکی نسوانی چیخ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کے بال اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ وہ ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ لازمی رکتا، لیکن فی الحال وہ پرسکون نیند چاہتا تھا۔ پر اچانک اس لڑکی کے پیچھے 3 مردوں کو نمودار ہوتے دیکھ اس کا پاؤں بریک پر پڑا تھا۔ ان کی شکلیں اسے واضح دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اسے پل میں ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ اس وقت اکیلا تھا۔ اگر گارڈز کی گاڑیاں ساتھ ہوتی تو اسے اتنا محتاط ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے تیزی سے گاڑی سے اپنی سیفٹی گن نکالتے لوڈ کیا تھا اور اسی تیزی سے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ وہ لڑکی برق رفتاری سے اٹھ کر اسی کی طرف بھاگ کر آ رہی تھی۔ قریب آتی وہ دوبارہ لڑکھڑا کر اس کے پیروں میں ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ مجھے بچاؤ پلیز! لڑکی نے زمین پر گرتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ اس کا دھیان لڑکی سے زیادہ ان مردوں پر تھا۔ اس نے لوڈڈ گن کا رخ آسمان کی طرف کرتے 3-4 فائر ایک ساتھ کیے تھے۔ اس کا مقصد صرف انہیں ڈرانا تھا۔ سامنے سے آتے وہ تینوں مرد فائرنگ کی آواز پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ رکتے قدموں کو دیکھ کر اس بار اس نے آنکھیں سکیڑ کر ان کی طرف دیکھتے گن کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور سپاٹ تھا، جیسے وہ کوئی روزمرہ کا کام کر رہا تھا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ تینوں مرد گن کا رخ اپنی طرف دیکھتے واپسی کی طرف بھاگے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنا چہرے کا رخ نیچے کی طرف کیا تھا، جہاں اس کے قدموں میں وہ لڑکی اسی طرح گری ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا، شاید خوف کی وجہ سے۔ یہ دنیا کی پہلی لڑکی جسے اس نے بچایا تھا۔ مس ینیہی! اس نے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس لڑکی سے کہا تھا، جس کے بال اس کے اطراف میں پھیلے اس کے چہرے اور کمر کو مکمل طور پر ڈھانپ گئے تھے۔ اس کی بھاری آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ناسمجھی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا تھا۔
جبکہ سامنے والا پل بھر کے لیے ساخت ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ لڑکی خوبصورت تھی، پر اتنی؟ وہ ساخت بیٹھا تھا، اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ لڑکی گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ لڑکی کچھ خوفزدہ ہوئی تھی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اس طرح خوفزدہ ہو کر اٹھتے دیکھ اس نے دوبارہ اس سے پوچھا تھا، میسی نیی؟ دوبارہ اس لڑکی نے ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سفید سلک کی نائٹی موجود دودھیا بے داغ رنگت پر بڑی بڑی شہد آنکھیں، قدرے سرخ باریک ہونٹ جو حیرانی کے باعث ہلکے سے واہ تھے، آنکھوں کے ہم رنگی شہد رنگ ہلکے گنگرالے بال جو کمر سے آدھ انچ اوپر تھے۔ چاند کی روشنی میں کھڑی وہ اسے کوئی اسپرا ہی لگی تھی۔ اپنے ذہن میں آتی سوچ پر اس نے معنی خیزی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسی کی طرف ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ نقوص سے وہ اسے ترک معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اب کی بار اس نے دلچسپی سے اسے دیکھتے انگلش میں اپنا سوال دہرایا تھا، آر یو آل رائٹ؟ اس کی گھمگیر بھاری آواز سن کر اس لڑکی کے تاثرات بدلے تھے۔ اب کی بار اس نے انگلش میں اپنا سوال دہرایا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے دوبارہ اپنے بھاری آواز میں پوچھا۔ اس کے پوچھتے ہی جیسے اس لڑکی کو سب کچھ یاد آیا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا، جبکہ سامنے کھڑے شخص کو تیسری بار اپنے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں خاموشی دیکھ کوفت ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے ذرا سختی سے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کر اچھلی تھی اور اسے سہمی نگاہوں سے دیکھا۔ یس یس آئی ایم فائن، اس نے مدھم باریک آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر مقابل کے ہونٹ واہ کی شیپ میں ڈھلے تھے۔ اسے اس کی آواز اچھی لگی تھی۔ اوکے، اس نے کندھے اچکا کر گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اب جلد از جلد اپنے فارم ہاؤس پر جانا چاہتا تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس کر کے وہ مڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اس کے رکنے پر وہ بھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ماتھے پر بل لیے اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ تم نے کہا تم ٹھیک ہو، تو اب اپنے گھر جاؤ۔ وہ ہاتھ جلا کر کہتا مڑا تھا کہ پشت پر ابھرتی اس کی آواز سن کر رکا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ جبکہ اس کی آواز سن کر وہ ایک بار پھر تھما تھا۔ آنکھیں زور سے میچے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس دفعہ اس نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، جو معصومیت سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفید سلک کی نائٹی جس کا گلا کافی گہرا تھا، کندھوں پر سٹیپس تھے، گھٹنوں سے نیچے تک ٹانگیں برہنہ تھیں۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑی تھی۔ اوکے آ جاؤ، اس کے کہنے پر وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی کہ بغیر کوئی سوال کیے وہ کیسے مان گیا۔ اسے پیسنجر سیٹ کی طرف اشارہ کرتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اپنے کوٹ کو بیک سیٹ پر پھینکتے اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ وہ بھی ہلکے قدم اٹھاتی کچھ جھجک کر سیٹ پر بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے آگے بڑھی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک عالی شان فارم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ جدید طرز پر بنے اس فارم ہاؤس کے گیٹ پر باوردی گارڈز مستعدی سے کھڑے تھے۔ اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے اٹھانا بھول گیا۔ رات کے سناٹے میں ہارن کی آواز سے جیسے بھونچال سا آ گیا تھا۔ منائم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے تھے۔ غلط کون کر سکتا ہے، تبھی دونوں گیٹ وا کر چکے تھے۔ وہ گاڑی تیزی سے اندر داخل ہوتی جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ منائم نے بامشکل خود کو ایک بدترین جھٹکے سے بچایا تھا۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ اس نے کپکپاتی آواز میں سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر اس شخص نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جنت میں بیبی۔ جبکہ اس کی ادھ کھلی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ کانپی تھی۔ جس چیز سے وہ بچ رہی تھی، کیا وہ پھر سے اس کے سامنے آنے والی تھی؟ اس کا کانپتا وجود دیکھ وہ مسکرایا تھا، لیکن اس میں فی الحال اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مزید خود کو جگائے رکھتا۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو ڈیئر، صبح ملتے ہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے اپنے لڑکھڑاتے قدم انٹرس کی طرف بڑھائے تھے۔ اسے اندر جاتا دیکھ منائم ایک بار پھر بے بسی کے احساس سے رونے لگی تھی۔ اس شخص نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ منہ بسورے اطراف میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا پھیلا تھا، سوائے چند لائٹس کے باقی روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ نیم اندھیرے میں اس کی نظر ایک جگہ ٹھہری تھی۔ اسے اس اندھیرے کونے سے دو چمکتی آنکھیں خود کو گھورتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا اور اگلے لمحے وہ بغیر ارد گرد دیکھے اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ انٹرس عبور کرتے ہی وہ رکی تھی۔ لاؤنج میں پھیلے ملجلے اندھیرے میں اس نے نظریں دوڑائیں، لیکن اسے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ ابھی تو داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر ملگچے سے اندھیرے میں نظر آتی سیڑھیوں پڑی تھی۔ شاید وہ اوپر ہی گیا ہوگا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس نے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے تھے، لیکن پھر رک گئی تھی۔ وہ کیسے کسی انجان پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ جو بات اسے پہلے سوچنی چاہیے تھی وہ اب سوچ رہی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بار بار اپنی نظریں اطراف میں دوڑا رہی تھی۔ بڑا سا ہال نما لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا اسے رات کے اس پہر ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا، جہاں اس وقت اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ ماحول کی ہیبت اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا اس کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس کی اپنوں نے ہی گہرا وار کیا تھا۔ وہ اس دیار غیر میں بالکل اکیلی تھی، لیکن خوف میں مبتلا تھی، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ تم ان میں سے کسی بھی کمرے میں جا سکتی ہو،
وہ رونے میں مصروف تھی جب اپنے قریب بھاری مردانہ آواز سن کر وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ہلکی چیخ برآمد ہوئی تھی، جبکہ اس کے اس طرح ڈرنے پر مقابل نے ہلکا سا ہنستے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ وہ ایک دم جھکا کہ وہ خوف سے قدم بھی پیچھے نہ لے پائی۔ "You are very interesting little one." مردانہ پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ اور شراب کی مہک سے اس کا دل ایک دم متلایا تھا۔ وہ بالکل اس پر سایہ سا کر گیا تھا۔ منائم اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ چند لمحے اس کا چہرہ بغور دیکھتے وہ آہستگی سے پیچھے مڑتے کوئی ترکی سانگ گنگناتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ منائم کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ سیڑھیاں اوپر جاتے دونوں طرف میں مڑ رہی تھیں۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا تھا۔ اس نے نیچے کھڑے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی اسے دوبارہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا لاؤنج میں موجود ہر چیز اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندھیرے میں کئی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو اسی کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں مسلسل کھول اور بند کر رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تنہا رہنے سے ہمیشہ سے ہی خوف کھاتی تھی اور ان سب میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اچانک اس خوفناک ماحول میں جانور کے گھرانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بغیر ارد گرد نظر دوڑائے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ دائیں جانب مڑتے اس نے کشادہ راہداری میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ اسے راہداری کے آخر میں موجود کمرے میں جاتا دکھائی دیا تھا۔ بغیر سوچ سمجھے اس نے اپنے قدم تیزی سے اس کی طرف بڑھائے تھے اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے وہ انجان شخص بیڈ پر دیکھا تھا جو اوندھے منہ بیڈ پر گرتا گہری نیند میں اترتا چلا گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو خشک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انداز بچوں جیسا تھا۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑاتے اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ خوبصورت کشادہ کمرے میں کنگ سائز بیڈ کے علاوہ ایک دیوان جو بیڈ کی پاندھی کی جانب رکھا تھا، ایک بڑا صوفہ جو دائیں جانب تھا۔ صوفے کی بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو شاید اسٹڈی روم تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں 2 اور دروازے تھے جو یقیناً باتھ روم اور چینجنگ روم تھے۔ سارا کمرہ گرے اور بلیک تھیم پر ڈیکوریٹڈ تھا۔ وال گلاس پر گرے رنگ کے بھاری پردے گرے تھے۔ اس نے دوبارہ بیڈ پر پڑے شخص کو دیکھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر کی طرف نکلی تھی۔ وہ اکیلی کسی غیر شخص کے ساتھ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے نتیجے میں چاہے اس کے خوف سے جان ہی کیوں نہ نکل جائے، وہ ایک بار پھر اس کشادہ راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا جس سے وہ ابھی ابھی نکلی تھی۔ راہداری میں موجود باقی کمروں پر نظر گزارتے وہ پنجوں کے بل گھومی تھی جب اس کی نظر اپنے بالکل پیچھے موجود کمرے پر پڑی تھی۔ وہ دروازہ دھکیلتی اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ کمرہ بھی لگ بھگ اسی کمرے کی طرح تھا، لیکن یہ کمرہ اس کمرے سے چھوٹا تھا اور کمرے کی چیزیں بھورے رنگ یا گہرے مہرونی رنگ کی تھیں۔ اس نے سامنے خالی پڑے بیڈ کی طرف دیکھا تھا جس پر مہرون رنگ کی بھاری بیڈ شیٹ پڑی تھی۔ بیڈ کی پائنتی کی جانب ترکش قالین بچھا تھا۔ بیڈ کی ایک جانب صوفہ پڑا تھا جس کے پیچھے ہی وال گلاس تھی۔ وال گلاس پر بھورے رنگ کے بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ پر جانے کی بجائے وہ آہستہ قدم اڑاتی صوفے پر آ کر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ منال! صوفے پر بیٹھتے ہوئے کسی کا نام لیتے ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ یہ اس کا خوف تھا کہ وہ مسلسل روتے ہوئے اطراف میں نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ سوچو کہ بھنور میں پھنسی وہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس کا سر صوفے پر ہی ایک جانب لڑک گیا تھا اور وہ گہری نیند میں اترتی چلی گئی۔ کشادہ لاؤنج میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ سیاہ رنگ کی پینٹ پر سرمئی رنگ کی کالر والی شرٹ پہنے وہ نوجوان شخص دونوں ہاتھ باندھے سنگل صوفے کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ سنگل صوفے بیٹھا شخص مسلسل اپنی ہتھیلی صوفے کی ہتھیلی میں مار رہا تھا۔ نرم صوفے کی وجہ سے اس کی ہتھیلی کو کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کی غصے کا اظہار ضرور تھا۔ آہ! اچانک اس ادھیڑ عمر شخص نے چیختے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر پٹکا تھا، جبکہ اس کے قریب کھڑا نوجوان شخص 2 قدم مزید اس سے پیچھے ہوا تھا۔ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو تم؟ اپنے سامنے پڑی کانچ کی ٹیبل پر پڑے لوازمات کو ہاتھ مارتے ہوئے نیچے گرایا تھا۔ کانچ کی کئی بوتلیں بیک وقت لاؤنج کے فرش پر گرتی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں شراب کی گندی سی بو پھیلی تھی۔ اس ادھیڑ عمر شخص کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس بار وہ بڑے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ مجھے آج رات وہ ہر حال میں چاہیے تھی۔ سامنے کھڑا نوجوان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، لیکن کچھ بھی کہنے کا حقدار نہیں تھا۔ وہ صرف اس کا ماتحت تھا جسے صرف اس کے آرڈرز فالو کرنے تھے۔ نتیجن وہ شخص اس کا برا حال کرتا۔ آج وہ بچ گیا تھا کیونکہ غلطی ان سے زیادہ ان کے مالک کی تھی جو اس وقت ان کے ساتھ گیا تھا۔ پتہ کرواؤ کس کے پاس ہے اور وہ شخص کون ہے؟ اس نے بات کے اختتام پر ہاتھ جلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور وہیں صوفے پر گرتے وہ خوش و خرچ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ حرام محلول نے اسے دنیا جہاں سے غافل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ گہری نیند سے اچانک کھلی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر اطراف میں دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ وہ کہاں تھی۔
انجان نظروں سے اطراف میں دیکھتی اس کی نظر سامنے خالی بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کی نظر لکڑی کی بھاری الماری کے ساتھ لگے دیوار گیر آئینے میں سے خود پر پڑی تھی۔ اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا اور کل رات کا ہر منظر واضح ہوتا چلا گیا تھا۔ اسے سیکنڈ میں ہر چیز یاد آئی تھی۔ اپنی بے بسی میں اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا تھا۔ شاید رنگ بوڑھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو نمودار ہوئے تھے جنہیں وہ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دوبارہ بے بسی سے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں گوندا لپکا تھا اور دہک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک چھوٹی سی نائٹی میں تھی جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تھی۔ برہنہ کندھے اور بازو وہ کل رات سے ایک انجان شخص کے سامنے سہولیے میں تھی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ کچھ سوچتے وہ صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھنے سے اسے گھٹنوں میں درد محسوس ہوا تھا جیسے ماس اکڑا ہوا ہو۔ اس نے نظر جھکا کر گھٹنوں کو دیکھا تھا۔ خراشیں لگی تھیں جو یقیناً کل گرنے کی وجہ سے لگی تھیں۔ خون جمنے سے زخم اکڑ گئے تھے۔ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کمرے میں موجود دروازے کی طرف بڑھی تھی جو یقیناً باتھ روم تھا، کیونکہ اسے اس کے علاوہ کوئی تیسرا دروازہ اس کمرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ باتھ روم ہی تھا۔ سفید ماربل کا کشادہ باتھ روم اور لمحے بھر کے لیے کنگ ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کل رات سے کسی محل میں تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے باتھ روم میں قدم رکھا تھا جہاں بار ٹب اور شاور کے قریب پڑی پروڈکٹس مردانہ تھیں۔ واش روم کے دوسرے حصے کو شیشے کی دیوار سے علیحدہ کیا گیا تھا جو یقیناً باتھ روم تھا۔ اس نے ایک نظر دیوار پر لگی اونچی کھڑکیوں کو دیکھا تھا جو لاک تھیں۔ اس نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ نکھری نکھری سی ٹاول لپیٹے باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ فی الحال اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نائٹی وہ اتار کر باتھ روم میں ہی پھینک چکی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود الماری کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے، شاید اس میں کچھ پہننے لائق ہو۔ اس کا دل ڈر بھی رہا تھا یوں کسی انجان کے گھر میں چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے الماری کھولی، پر اسے مایوسی ہوئی تھی کیونکہ الماری میں صرف مردانہ لانگ کوٹ، 3 پیس سوٹ اور کچھ آفس شرٹس تھیں۔ الماری کے پٹ واپس بند کیے وہ مڑ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ ڈریسنگ روم کافی بڑا اور کشادہ تھا، ایک لمبی راہداری کی طرح جس کی دونوں طرف بڑی دیوار کی الماریاں تھیں۔ راہداری کے اختتام پر بڑا سا آئینہ تھا جو 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ آئینے کی دائیں جانب ایک اور دروازہ تھا۔ اسے اگنور کرتی منائم جلدی سے الماری کا پہلا پٹ کھولا۔ اس میں بھی مردوں کی برانڈڈ سوٹ اور ٹی شرٹ، جینز، شارٹس موجود تھے۔ اس نے ایک کالے رنگ کی ٹی شرٹ نکالی اور ایک شارٹ نکالا جو اس کے حساب سے بالکل پورا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ کمرے میں واپس آتے اس نے خود کو دیوار گیر آئینے میں دیکھا تھا۔ بازو والی مردانہ ٹی شرٹ اس کے سائز سے کافی زیادہ بڑی تھی جو اسے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ بلیک کلر کا شارٹ تو اس کے ٹکنوں سے ذرا اوپر تک ہی تھا، پر وہ اب کافی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ کم از کم اس بےہودہ نائٹی سے تو بہتر تھی، اس نے سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ پھر ارد گرد دیکھتی دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، کل صبح سے بھوکی تھی۔ مجھے باہر جانا چاہیے، شاید باہر اس شخص کے گھر والے ہوں جو میری مدد کر دیں، یا پھر وہی شخص میری مدد کر دے مجھے یہاں سے واپس بھیجنے میں۔ انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا تھا، یقیناً وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے لب چباتے ہوئے سوچا تھا، اور وہ جلد ہی وہ اچھے انسان سے واقف ہونے والی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرتے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم یہ کر سکتی ہو منائم۔ اس نے پلکیں جھپکتے آنسو روکنے کی کوشش کرتے اپنے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولتے باہر جھانکا۔ لمبی راہداری بالکل خالی پڑی تھی۔ ملگجت اندھیرے میں سیڑھیوں کی دوسری جانب بھی لگ بھگ اسی طرح کمروں کی ترتیب دکھائی دی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے قدم باہر رکھا، سامنے والے کمرے کی طرف دیکھا جس میں کل رات وہ گیا تھا۔ دروازہ اد کھلا تھا۔ دروازے کی ذرا سی درد سے اندر اندھیرا پھیلا دکھائی دیا تھا۔ اگنور کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ یہاں سے جلد از جلد نکل جانے کا تھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا جہاں رات کی نسبت اب کافی لوگ تھے جو ملازمین کے مخصوص یونیفارم میں ملبوس اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس کی نظریں لاؤنج کے وسط میں پڑی تھی جہاں ایک خوبصورت لڑکی گردن اٹھائے ملازمین کو ہاتھ اٹھا کر ہدایت دے رہی تھی۔ اس کی مدھم آواز منائم کے کانوں تک بھی پڑ رہی تھی، لیکن اس کی زبان وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ یک ٹک اس عورت کو دیکھنے مصروف تھی۔ جب کسی احساس کے تحت اس عورت نے گردن اس کی طرف موڑی تھی، اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر منائم گھبرائی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے سے دیکھتی چونکی تھی، پھر زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے پوری طرح اس کی طرف مڑتے اس نے ہیلو کہا تھا۔ وہ اوپر سے آ رہی تھی تو یقیناً علی دامیر کی نئی مہمان تھی جو ہاندے ایلدن کے لیے تو ہرگز نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ٹھٹکی ضرور تھی۔ وہ لڑکی انتہا کی خوبصورت لیکن کم عمر اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ ہاندے کو تو یہی لگا تھا۔ وہ واپس مڑتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکی خود ہی جہاں سے آئی تھی ڈرائیور کے ساتھ وہیں واپس چلی جائے گی۔ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے اپنے کام میں مصروف ہوتے دیکھ منائم کی آنکھوں میں بے عزتی کی احساس سے آنسو آ گئے تھے۔
پہلے ہی بےتحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ وہیں کھڑے ہاندے کی پشت کو دیکھتے رونے لگی تھی۔ جب کسی احساس کے تحت ہاندے نے دوبارہ گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، وہ جھٹکا کھا کر پلٹی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی رو رہی تھی اور روتے ہوئے بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ہاندے نے اس سے اس کی چیز چھین لی ہو۔ اس کی معصومیت نے ہاندے کا دل نرم کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب نظریں اٹھائے اپنے سامنے دو زینے چھوڑ کر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو شکل سے انتہائی معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی معصوم دکھائی دینے والی لڑکی بھلا۔ خیر یہ اس کی سوچنے کی چیزیں نہیں تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں میم؟ سوچنے اور چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنا رویہ سخت نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کے نرم لہجے نے منائم کو حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ اس کی زبان نہیں سمجھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کی دھندلاہٹ صاف کرتے اس نے ہاندے کو دیکھا تھا، جو منتظر کھڑی تھی۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور لینگویج، پلیز اسپیک ان انگلش۔ میں تمہاری زبان نہیں جانتی، پلیز انگلش میں بات کریں، اس نے شائستہ انگریزی میں ہاندے سے کہا تھا، جس کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ ترکی میں انگلش بولنے والے بہت کم تھے، خاص کر مقامی لوگ۔ انہیں کوئی دوسری زبان خاص پسند نہیں آتی تھی۔ وہ اپنی زبان بولنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اب کی بار ہاندے نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آواز کافی خوبصورت تھی، کھنکتی ہوئی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس بار اس نے انگلش میں پوچھا تھا، لہجہ نرم تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے نظر جھکائے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹیبل لگاؤ ہاندے۔ ابھی ہاندے سے کوئی جواب دیتی جب اس کے بالکل پیچھے سے بھاری آواز گونجی تھی۔ ہاندے سے پہلے ہی دیکھ چکی تھی، اس لیے سر کو خم دیتی پلٹی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس لیے اچانک آواز پر ڈر کر اچھلی تھی۔ نتیجن اس کی پوچھ پیچھے کھڑے شخص سے ٹکرائی تھی۔ وہ اچانک ساخت ہوئی تھی، یوں کہ سانس تک روکی گئی تھی۔ کیا وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا؟ دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی پاکٹس میں ڈالے وہ بالکل اس کی پشت پر کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ڈرنے پر لبوں کی تراش میں ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکیوں کو سوائے مطلب کے منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن یہ لڑکی کل رات سے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ کچھ دلچسپ تھا۔ پلٹتی ہاندے نے بھی اسے منائم کی طرف مسکرائے دیکھ کر آنکھیں پھیلائی تھی۔ وہ نظر عام نہیں تھی۔ یہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے علی دامیر کا نرم رویہ دیکھا تھا، ورنہ مطلب پورا کرنے کے بعد وہ ایسی لڑکیوں کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسی طرح اس کی پشت پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب منائم نے ہمت کرتے آخری زینے سے قدم نیچے اتارا تھا، اب ان کے درمیان فاصلہ قائم ہو گیا تھا۔ علی دامیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے ناگواری سے منائم کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے منائم گریز پسند نہیں آیا تھا، حالانکہ یہ عام بات تھی، لیکن شاید اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ چونکا تھا اور پھر اس کے لبوں پر تمسکرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یوز لیس ٹرک، سر جھٹک کر کہتے اسے دوبارہ منائم کی پشت کو دیکھا تھا، جو نیچے اتری اسی طرف ساکھ کھڑی تھی۔ اس کا ہلکا لرزتا وجود دیکھتے وہ الجھا تھا۔ اس نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سر جھٹکتے وہ سیڑھیاں اترتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا، لیکن نظریں اس پر پڑتے ہی وہ ساخت ہوا تھا۔ اس کا حسن واقعی ایسا تھا جو کسی کو بھی ٹھٹکا سکتا تھا، یا شاید اس کی معصومیت، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اس وقت اسی کی بلیک شرٹ اور شارٹس میں موجود تھی۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں اس کا نازک سراپا کافی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک کلر میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی۔ شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں، بھیگی پلکیں اور چھوٹی سی ستواں ناک، جس میں سفید نگ چمک رہا تھا۔ ناک کی نوک قدر سرخ تھی۔ باریک کٹاؤ دار ہورن جو اس وقت وہ بھینچ کر کھڑی تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ گال اور ناک بھی سرخی مائل ہو رہے تھے، جو یقیناً اس کے کچھ دیر پہلے رونے کی وجہ سے تھے۔ وہ کافی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ گہرا سانس کھینچتے گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا تھا، جو نظر جھکا کر کھڑی بار پر اپنے ہاتھوں کو مٹھیاں کھول اور بند کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ لڑکی شدید نروس ہو رہی تھی۔ دامیر کو کوفت ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس لڑکی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ یہ غیر ارادی عمل تھا۔ یوں ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اس نے ڈائننگ ہال کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ منائم ہکا بکا اس کی پشت کو دیکھتے اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر لمبی ٹیبل پڑی تھی، جہاں ناشتے کے لوازمات پڑے تھے۔ ناشتے میں کافی اور فرائیڈ انڈوں کی مہک کے ساتھ ایک اور خوشبو پھیلی تھی، اعصاب کو فریش کر دینے والی۔ منائم نے گہری سانس بھرتے خوشبو کو اپنے اندر کھینچا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہر ڈر، خوف، ہچکچاہٹ، آنکھوں اور وجود میں ہوتا درد سب کچھ اسے بھول گیا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ کرسی پر بیٹھے اسے بھی اشارہ کرتے کرسی پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ منائم نے جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ رکھی کرسی کو پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی بھاری تھی، یا پھر وہ اس وقت سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اچانک ہاندے نے آگے بڑھتے کرسی کو پیچھے کی طرف گھسیٹتے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایسی لڑکیوں کو بالکل عزت نہیں دیتی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی میں کچھ الگ تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنا رویہ سخت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دامیر نے اس کی نازک مزاجی پر آئی برو چکائے تھے۔ اسے یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بلا وجہ بالوں کانوں کے پیچھے رستی بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی دامیر اپنا ناشتہ شروع کر چکا تھا۔
हांदे ने आगे बढ़ते दोबारा उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखी थी, जो कुर्सी पर बैठी बस टेबल पर फैले लवाजमात को देख रही थी। प्लेट उसके सामने सीधी करते वो पीछे हट गई थी। उसने झिझकते हुए ब्रेड की तरफ हाथ बढ़ाए थे। प्लेट में रखते वो फ्राई एग के साथ छोटे छोटे निवाले बनाकर खाने लगी थी। जो भी था, कम अज़ कम वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे मुसलसल अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जो उसकी घबराहट में इजाफा कर रही थी। वो पूरे तमाद से बैठने की कोशिश कर रही थी और इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब भी ठहरी थी। ब्रेड का पीस तोड़ते मुंह में डालते उसने तिरछी नज़रों से अली दामिर की तरफ देखा था। वो उसी की तरफ देख रहा था। मुनाइम ने तेज़ी से नज़रों का जाविया बदला था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई खाते हुए मूवी इंजॉय कर रहा हो। ब्रेड का टुकड़ा उसकी हलक में अटका था, आंखों में पानी भर आया था। उसे शदीद भूख लगी थी। बेबसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन सामने बैठे शख्स की वजह से वो सही से खा नहीं पा रही थी और भूख कभी भी वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। टेबल पर मुकम्मल खामोशी छाई थी। चम्मच कांटों के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। जब इस खामोशी में एक मोबाइल की रिंग टोन ने अरताश पैदा किया था। सामने बैठे शख्स के माथे पर बल पड़े थे। उसे ये मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर उसने कॉल अटेंड की थी। यस। चंद लम्हे खामोशी से दूसरी तरफ की बात सुनी। ओह ग्रेट, मैं आ रहा हूँ अभी। बोलते साथ ही उसने नैपकिन से अपना चेहरा साफ किया था। चेयर खिसकाते वो बगैर किसी की तरफ नज़र डाले बाहर की तरफ बढ़ा था। फिर मिलते हैं लीटर वन। वो गुजरते हुए उसके बालों को छेड़ते हुए गुजरा था। मुनाइम ने गड़बड़ा कर उसकी पुश्त को देखा था, लेकिन वो बगैर पलटे चला गया था। वो बुरी तरह घबराई थी। उसे किसी ऐसे अमल की तवक्को नहीं थी। उसे दरवाजे से बाहर निकलते देख उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरते दरवाजे की तरफ गर्दन करते झांक कर देखा था। वो चला गया था। उसके रगों में खुशी दौड़ी थी। वो रिलैक्स होती अपने नाश्ते की प्लेट की तरफ पूरी तरह मतवज्जा हुई थी। पीछे खड़ी हांदे आंखें फैलाए हैरत से देख रही थी। उनके यहाँ लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंट और उम्र से पहले बड़ी हो जाती, और जिस तरह की लड़की वो मुनाइम को समझ रही थी, उसकी शख्सियत और हरकत से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखा रही थी। हांदे को वो अच्छी और मासूम लगी थी। वो वाकई उसकी मासूमियत देखकर हैरान थी। या फिर वो अदाकारा थी, एक बेहतरीन अदाकारा। तो कैसा लगा नोवेल? मिलते हैं अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।